بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ یو آر آل ویل. جی پیارے بچوں، یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشاں ہوں گے. آج میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر. آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بیٹل آف احد. مسلمانوں پر جنگ احد کے اہم اثرات اس کو ڈسکس کریں گے کہ جنگ احد کے اہم کیا اثرات تھے اور جو جنگ احد ہے وہ کیوں لڑی گئی، اس کی کیا ریزنز تھیں، اس کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں. بیٹل آف احد، جنگ احد. The Arabs had a strong sense of period. Had the Meccans not struck back after their defeated at Badr. بدر کی شکست کے بعد مکہ والوں کو جب جنگ بدر میں شکست ہوئی تو اس شکست کے بعد انہوں نے اپنی سینس کو سٹرونگ بنایا. انہوں نے اپنے آپ کو یہ بات یاد دلائی کہ اب ہم جو ہیں ان سے دوبارہ لڑیں گے، جوابی وار کرنے اور اپنی طاقت ثابت کرنے کا جو فیصلہ کیا مکہ والوں نے بدر کی شکست کے بعد. The Meccans appeared weak and to their neighbors it was a fatal situation for them in Arabia. مکہ جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے کمزور سے کمزور دکھائی دیتے اور یہ ان کے لیے ایک مخلق صورتحال تھی. وہ اپنی شکست کو ایکچولی برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ بہت کم مسلمانوں نے ہمیں شکست دے دی ہے، تو وہ بہت زیادہ غم و غصے میں تھے اور ان کو ایسے لگتا تھا کہ ہم جو ہے بہت ہی کمزور دکھائی دے رہے ہیں. بیٹل سچویشن فار دیم ان عربیہ، تو یہ جو سچویشن تھی ان کے لیے ایک مہلک تھی. سو انہوں نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. The following years in 625 CE another huge army was dispatched from the Makkah. جی 624 میں انہوں نے بیٹل آف بدر جو اس میں شکست ملی نے مکہ والوں کو، تو اگلے ہی سال انہوں نے ایک بڑی جو لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ایک اسٹریٹجی بھی بنائی. انڈر دا لیڈرشپ آف ابو سفیان، جس کی جو لیڈرشپ ہے، جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان تھا. ابو سفیان کی قیادت میں مکہ وہ یہ لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا. He decided not to lay siege محاصرہ to مدینہ but to draw out the Muslim in open battle. مکہ والوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی. وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ لوگ مدینہ کا محاصرہ کرنے کے بجائے یہ لوگ مسلمانوں کو کھلی جنگ یعنی کہ کھلے میدان میں جنگ میں نکالنے کا فیصلہ کیا. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی مکہ والوں کی. So his forces camped near the mountain of Uhud. انہوں نے احد پہاڑ کے قریب جو ہیں وہ ڈیرے ڈالے. From where they began harassing their foes, this strategy worked. جی اور انہوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا. جو وہ اسٹریٹجیز بنا کر آئے تھے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے تاکہ وہ کھلے میدان میں آئیں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے جنگ کریں، تو انہوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا. تو ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کام کر گئی. At the end, the Muslim army marched out to face the enemy. جس کی وجہ سے بالآخر مسلمان فوج کو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑی، آمنا سامنا ہو گیا. Initially ابتدا میں went
well for the Muslims. ابتداء میں یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ٹھیک جاری رہی تھی. The Meccans deserted the field and fled in panic, leaving behind their camps with all their supplies. چھوڑ دیا اور گھبراہٹ میں اپنے کیمپوں کو اپنے تمام سامان کے ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے. جو وہ جنگ میں سامان و ساز و سامان میں میدان جنگ میں آئے تھے وہ اتنے پینک ہوئے جب انہوں نے سٹارٹ کیا مسلمانوں سے جنگ لڑنا، وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کے واپس اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے. Seeing the enemy just movement away, some of the Muslim youths assigned to one of the front ignored the order of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khatamun Nabiyyin and left their position and started collection booty. ان کی طرف سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے جو مال غنیمت وہ میدان جنگ میں کفار چھوڑ کر بھاگے تھے. اپنی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے مکہ والوں نے مسلمانوں پر سڈن حملہ کر دیا. The Meccans got an opportunity and their cavalry suddenly struck in a surprise attack on the Muslim. اور ان کو یہ اپرچونٹی مل گئی کہ جب انہوں نے کفار نے دیکھا کہ جو مسلمان جو یوتھ ہے جہاں جہاں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ اپنے جگہ فکس کی تھی لڑنے کے لیے آپ سرکار نے، تو وہ یوتھ نے نوجوانوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ کے اپنی فرنٹ کو چھوڑ کے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگ گئے اور وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے اپنے بیسک جو وینس ہیں جو آپ سرکار نے ان کو دیا تھا کہ آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا. تو جب کفار نے یہ چیز دیکھی، اہل مکہ نے جو لڑنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سب تو مال غنیمت جمع کر رہے ہیں. انہوں نے سڈن اچانک مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا. جی The Muslims suffered severe casualties. Even حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین was injured. جس سے شدید جانی نقصان ہوا اور بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، حتیٰ کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بھی زخمی ہوئے. After that the Muslim retreated forcefully. پھر بالآخر مسلمانوں نے دوبارہ جو ہے وہ پوری فورسفلی کے ساتھ، پوری فورس کے ساتھ، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کفار سے جنگ کی. But the Meccans did not pursue them. They returned back to Mecca. اور احکامات کی پیروی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ آپ کو جو احکامات دیے جائیں، وہ جو نظم و ضبط بنایا جائے، آپ اس پر قائم رہیں. اس نے فتح میں بہت زیادہ پر اعتماد اور مطمئن ہونے کے خطرات کو بھی ظاہر کیا، کیونکہ یہ توجہ کی کمی اور بالآخر شکست کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ کچھ مین ٹاپکس تھے. اور احد میں شکست کے باوجود مسلمان دوبارہ متحد ہو گئے اور عرب میں اپنی بقا اور تسلط کے لیے جد و جہد جاری رکھی. احد کی جنگ اسلام کی ابتدائی ایام میں ایک اہم موڑ تھی جس سے مسلمانوں نے بہت کچھ سیکھا قیادت کے بارے میں اور اس نے مسلمانوں کی ترقی اور اس کی فوجی حکمت عملیوں پر خاصا اثر ڈالا کہ ہمیں کس طرح اپنی فوجی حکمت عملیوں پر عمل پیرا ہونا ہے. تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک سبق آموز واقعہ تھا جس سے مسلمانوں نے بہت سارا سبق حاصل کیا اور جنگ احد میں اپنے حکمت عملیوں کے بارے میں سیکھا. جی آئی ہوپ سو آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو ٹاپک اچھا لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کی صورت میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.